بات سن رہا ہوں، بہت بڑی خبر ہے میرے پاس، اور یہ خبر کے پیچھے ہے۔ خبر تو یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا آرڈر جاری کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ بنی گالہ سے اب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق منتقل کیا جائے گا اڈیالہ جیل۔ اڈیالہ میں کیوں نہیں رکھا جا رہا تھا بشریٰ بی بی کو؟ کون سا ایک واقعہ پیش آیا تھا؟ ایسی کیا صورتحال بنی تھی کہ حکومت، جیل انتظامیہ، وزارت داخلہ بشریٰ بی بی کو جیل کے بجائے انہوں نے بنی گالہ میں منتقل کر دیا تھا، وہاں رکھنا پسند کیا بجائے اس کے کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھے۔ سزا بشریٰ بی بی کو ملی تھی، لیکن سزا کے بجائے ان کو کہا گیا کہ آپ گھر میں رہیں، اور گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا، اور بشریٰ بی بی اس کے خلاف عدالت چلی گئی، اور شاید چاہتی بشریٰ بی بی بھی نہیں تھی کہ وہ اڈیالہ جائیں، لیکن بہرحال پیچھے کیا ہوا اس پر ہم بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ جی ان کی پوری جو سیاسی زندگی ہے وہ پرامن ہے، پرتشدد وہ کبھی نہیں ہوئے۔ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے قوم کے نام ایک پیغام بھیجا ہے، اور پھر اڈیالہ میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران انہوں نے پھر صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں۔ اور ایک بات ہے 2014 کے دھرنے کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جی 2014 کے دھرنے کی جو بات کر رہے ہیں DGI کہ تحقیقات اگر ہو، عدالتی کمیشن بنے تو وہاں سے تحقیقات شروع کریں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک، میں اس کے لیے پیش ہونے کو تیار ہوں۔ عمران خان صاحب اگر پیش ہوں گے تو کیا بات کریں گے، وہ میں آپ کو اگلے ولاگ کے لیے پورا کا پورا میرے پاس مٹیریل ہے کہ 2014 میں اگر عمران خان صاحب پیش ہوں گے تو اگر تحقیقات ہوتی ہیں، ابھی تو بہت بڑے اگر ہیں نا، ابھی تو نومن تیل چاہیے، اس کے بعد رادھا کا ناچ ہوگا، تو بہرحال تو وہ اگر عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں تو وہاں وہ کیا موقف اختیار کریں گے، وہاں کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے بھی یا نہیں، جائیں گے بھی یا نہیں، وہ ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ ابھی مدعا جو ہے ایک بشریٰ بی بی، 9 مئی، عمران خان صاحب کی پرتشدد سیاست یا پرامن سیاست، اور اس سے پہلے ہم جو لاہور میں آج ایک ادھم سا مچا ہوا تھا، وکلاء نے احتجاج کیا، اور احتجاج کے بعد جو مال روڈ ہے ہائی کورٹ کے سامنے وہ میدان جنگ بنا رہا، اور دن بھر وہاں پر پولیس اور وکلاء میں جھڑپیں رہیں، اور درجنوں وکلاء گرفتار کر لیے گئے۔ اور آخری اطلاعات جب میں بات کرنے لگا ہوں تو جو DIG صاحب تھے کامران افضل صاحب، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے وکلاء کو منتشر کر دیا، اب ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر پاکستان بار کونسل اور وکلاء کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس کے چیئرمین ہیں احسن بھون صاحب، انہوں نے کل ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ وکلاء نے آج پروٹیسٹ کیا، لاہور بار ایسوسی ایشن کے وکلاء نے۔ مدعا بڑا سادہ کہ سول کورٹس جو ہیں ان کو کیوں منتقل کیا گیا ہے ماڈل ٹاؤن کچہری۔ سول کورٹس اس لیے منتقل کیا گیا ان کو کیونکہ شہر کے بیچوں بیچ وہاں پر ٹریفک کے مسائل بنتے ہیں، کئی واقعات ہوئے ہیں، پراپر سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال وکلاء نے پروٹیسٹ کیا، اپنا کچہریوں سے مارچ کرتے ہوئے ہائی کورٹ GPO چوک پہنچے۔ GPO چوک میں انہوں نے مال روڈ کو بند کر دیا، عدالت ہائی کورٹ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، اور پھر وہاں پولیس کھڑی ہوئی تھی، تو پھر ایک طرف کالی وردی اور ایک طرف خاکی وردی، آج کل پولیس کی خاکی وردی ہے، ورنہ دونوں کالا کوٹ اور کالی وردی والے آمنے سامنے ہوتے تھے۔ تو بہرحال وہ مشرف کے دور میں ایک نعرہ لگا تھا ججز بحالی تحریک کے دوران کہ اپنا کالا کوٹ کالی ٹائی مشرف تیری شامت آئی۔ تو کالا کوٹ اور کالی ٹائی اگر پولیس کے سامنے آئیں تو پولیس کی شامت ہی ہوتی ہے۔ ویسے بھی پنجاب پولیس کا آج کل جو حال ہوا ہے، بہاولپور میں تو خیر طاقتوروں نے کوٹ لگا دی نا، اب وہ ہمارے جو سب سے مظلوم ترین طبقہ ہے خواجہ سرا، پولیس کی زیادتیوں سے وہ بھی تنگ آ کر انہوں نے پولیس کو پھینٹے لگانا شروع کر دیے ہوئے۔ لیکن یہاں زیادتی پولیس کی نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے یہ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی غلط بات ہے، کہ بہتر اگر ماحول فراہم کر کے عدالتوں کو منتقل، اور دنیا جہان میں ہوتا ہے، گنجان آباد علاقوں سے عدالتیں منتقل ہوتی ہیں، اسلام آباد کی کچہری جو ہے وہ منتقل ہوئی نا بھائی باہر۔ تو بہرحال اب یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اب کل کیونکہ 9 مئی ہے، اور 9 مئی کو پھر PTI نے بھی کچھ کرنا ہے، پھر 9 مئی کو فوج نے بھی کچھ کرنا ہے، 9 مئی کو حکومت نے بھی کچھ کرنا ہے، اور وکلاء بھی بیچ میں آ گئے، انہوں نے بھی کل 9 مئی کو کرنی ہے اسٹرائک۔ آج جو وکلاء کا جو احتجاج تھا، اس کی وجہ سے کئی بچوں کے جو اپنا فرسٹ ایئر کے ایگزامز تھے، بچوں کے FSC FA کہ ان کے بچوں کے ایگزامز جو ہیں، وہ آج کا پرچہ جو تھا وہ بڑا ڈسٹرب ہوا ہے۔ بچے جو خاص طور پر جو دوپہر کی دوسری شفٹ میں جو پیپر تھے وہ بڑے ڈسٹرب ہوئے، کیونکہ پورا شہر جو ہے نا وہاں ٹریفک چوک ہوئی تھی۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں جناب
عمران خان پر بعد میں آؤں گا، پہلے میں بشریٰ بی بی پر، کیونکہ بڑی خبر ہے، اور یہ خبر مجھے چند دن پہلے جب یہ بشریٰ بی بی کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا تو ایک باخبر آدمی نے دی تھی، اور ظاہر جیل کے اندر سے یہ خبر نکلی تھی، اور خبر بڑی مزیدار تھی۔ تو پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جی بشریٰ بی بی کو اپنا جب 31 جنوری کو ان کو جب سزا ہوئی توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ، تو بشریٰ بی بی بنی گالہ سے نکلی یا کہیں سے نکلی، کسی ایک خاص طاقتور کسی شخصیت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد پھر بشریٰ بی بی صاحبہ جیل چلی گئیں، اور جیل گئی، ان کو سزا ہوئی، اور وہاں سے ان کو منتقل کر دیا گیا اڈیالہ۔ جیل خود گئی لیکن جیل میں ان کو نہیں رکھا گیا، اڈیالہ جیل میں، اور پھر بنی گالہ منتقل کیا گیا۔ اڈیالہ اور بنی گالہ میں کنفیوژن کروں گا تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ بولتے ہوئے کبھی ذہن میں اڈیالہ اور بنی گالہ، نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ، بنی گالہ سے نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ، گانا بنایا تھا نا اپنا عمران اسماعیل صاحب نے۔ تو اڈیالہ میں جو پہلے کوئی تھے یا نہیں تھے، لیکن اب پوری کی پوری پی ٹی آئی اڈیالہ میں پڑی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی، اگر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو بشریٰ بی بی، پھر چودھری پرویز الہی صاحب، ان کے لیے کہا گیا عدالت کی طرف سے کہ ان کو ان کے گھر منتقل کریں اور گھر کو سب جیل قرار دے دیں۔ اور بشریٰ بی بی کے معاملے میں عدالت نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کہ جی بشریٰ بی بی کی پراپرٹی جو ہے ذاتی، اس کو کیوں سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال، اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہمارے قائد کے گھر پر قبضہ ہے، تو لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو چند روز پہلے فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ سنا دیا، اور اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے جو ریزن دیا تھا وہ یہ تھا کہ جی ہمارے پاس گنجائش سے زیادہ عورتیں ہیں اور جگہ کم ہے۔ تو اس پر عدالت نے کہا تھا کہ جناب جب سے بشریٰ بی بی کو سزا ہوئی ہے اس کے بعد بھی درجنوں عورتیں جو ہیں وہ اڈیالہ جیل منتقل ہوئی ہیں، تو پھر ایک بشریٰ بی بی کی وجہ سے کوئی اڈیالہ جو ہے وہ سندھی میں کہتے ہیں بھری بیڑی میں واڑیوں کرو، سو کیا ایک بشریٰ بی بی کی وجہ سے جو ہے وہ اڈیالہ کی گنجائش جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر آپ نے درجنوں اور عورتیں منتقل کر دیں تو بشریٰ کو بھی کر دیں۔ تو بہرحال اب ریزن انہوں نے کہا کہ جی سیکیورٹی، دوسری عام عورتیں تو عام عورتیں ہیں، تو سابقہ خاتون اول ہیں، اور اگر ان کو چھینک بھی آئے گی تو ہمارے گلے پڑ جائے گا معاملہ، کیونکہ ان کے اگر تیزابیت ہوئی تھی اسٹامک میں تو ہمیں کہا گیا کہ جی ان کو تو زہر دیا گیا ہے، تو ہم کہاں بھگتتے پھریں گے، حضور آپ مہربانی کریں۔ تو بہرحال عدالت نہیں مانی اور عدالت نے آرڈر کر دیا کہ بشریٰ کو منتقل کریں۔ اب بشریٰ بی بی کو جب اڈیالہ نہیں رکھا گیا تھا اور بنی گالہ منتقل کیا گیا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ جی بشریٰ بی بی کے لیے عمران خان نے رعایت مانگ لی ہے، لے لی ہے۔ تو عمران خان نے اس سے بچنے کے لیے کہا کہ نہیں یہ بشریٰ کو بھی ادھر کریں۔ انہوں نے بشریٰ کو کہہ دیا تھا کہ جی آپ اپنی وکلا کے جی پٹیشن دائر کریں اور منتقل ہو وہ اڈیالہ میں۔ اب انتظامیہ کیا واقعتاً گنجائش کم ہونے کی وجہ سے، سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بشریٰ بی بی کو جیل میں نہیں رکھنا چاہ رہی تھی، جیل انتظامیہ یا وزارت داخلہ کی انتظامیہ یا پنجاب حکومت یا اسلام آباد کی انتظامیہ، کیا ریزن تھی؟ اب ایک چیز جو ہے وہ بڑی اس کے بعد جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ظاہر ہے بندہ پڑھا لکھا جتنا بھی ہو، لیکن توہم پرست تو ہر بندہ نہ بھی ہو، بہت سے ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا افسر بڑے سے بڑا توہم پرست ہوتا ہے۔ میرے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، وہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے ستارے بتاتے کہ جی آپ کا یہ ہوگا، آپ کا وہ ہوگا۔ میں جس دوست سے بات کرتا ہوں وہ کہتا مجھے ملواؤ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور میں ملاقاتیں کرواتا پھر تو میں نے کبھی ان کو اپنا ہاتھ نہیں دکھایا۔ لیکن بہرحال لوگ اعتقاد کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور ہوتی بھی ہوں گی، میں انکاری کبھی نہیں ہوں۔ لیکن بہرحال ہوا یہ تھا، جو بڑی خبر میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ گیا تھا کہ جس دن 31 جنوری کو جب بشریٰ بی بی کو سزا ہوئی اور وہ کسی خاص شخصیت سے ملاقات کے بعد، ناشتہ کرنے کے بعد جب اڈیالہ جیل گئیں تو اڈیالہ جیل کے کمرے میں ان کو جہاں بٹھایا گیا وہاں ایک افسر بیٹھے ہوئے تھے اور بشریٰ بی بی کچھ پڑھ رہی تھیں، اور اچانک وہ افسر کرسی سے گر گئے، دھڑام سے ہلا مچ گیا جیل میں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اوہو، یہ تو بشریٰ بی بی تو کچھ پڑھ رہی تھیں، اگر یہ جیل میں رہیں گی تو انہوں نے تو پورا جیل بھسم کر دینا، یہ پڑھتی رہیں گی، پھر اچانک جیل کی دیواریں گر جائیں گی، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور عمران خان تو نکل کر چلے جائیں گے، یا عمران خان کو کبوتر بنا دیں گی، کبوتر اڑ جائے گا، نکل جائے گا، عمران خان طوطا بنیں گے، طوطا بن کر نکل جائیں گے، عمران خان سانپ، بچھو، ڈڈو، کیا پتہ نہیں کیا بن جائے، اور وہاں سے نکل جائیں گے، باہر نکل کر عمران خان بن جائیں گے۔ کوئی ایسا اب سوچیں نا، جو مرضی آپ سوچیں پھر سوچ سکتے ہیں نا۔ تو یہ کہا گیا کہ جو بڑی ریزن تھی وہ یہ تھی کہ جی وہ انہوں نے تو پڑھ کے
بندہ لمے پا آتا بھائی افسر، انہوں نے کہا نہیں جی انہوں اتنے نہیں رکھنا بھی جادوگر نہیں نو، کیونکہ یہ بات جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ جی بشرا بی بی کو یہ لگتا تھا کہ جی میں ان کو جادوگر نہیں کہتا ہوں. یہ رپورٹ ہوتا رہا اور بنی گالا جانے والے رپورٹرز ویڈیوز بنا کر دکھاتے رہے کہ بنی گالا جانے والے راستے پر ہر درخت کے اوپر لال اور ہرے رنگ کی یا مختلف اقسام کی کپڑے کی لیریاں جو ہوتی ہیں نا، کپڑے کے ٹکڑے، وہ ٹانگے ہوئے ہوتے تھے اور ہم منو گوشت بنی گالا میں جلایا جاتا تھا. تو بشرا بی بی کی یہ شہرت تو ہے، تو لہٰذا یہ سمجھ کر کہ یار یہ اگر ادھر ہوگی تو کچھ نہ کچھ کرے گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو کچھ کرے بنی گالا میں کرے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس طرح کے جو جادو ٹونے میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندے کا اتنا قریب ہونا ضروری ہوتا ہے، تو ٹارگٹ اگر بہت قریب ہو تو اثر جو ہے وہ دمدارود کرتا ہے. تو بہرحال ایک یہ ریزن تھی بشرا بی بی کو کہ جیل کو بھسم کر دیں گی، جیل کے ہر بندہ بیمار ہو جائے گا، ہر افسر بیمار ہو جائے گا، ہر سپاہی بیمار ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اس چکر میں جناب بشرا بی بی کو جو میرے سورسز ہیں کہہ رہے ہیں کہ جیل حکام نے ہاتھ کھڑے کر دیے خدا کے واسطے اسی بال بچنے دا آرام پہ یہ کسی جادوگر نے دبس پا رہے سانو. یہ ایک بڑی ریزن. حالانکہ مجھے مطلب وہ یہ جو واقعہ ہوا ہوگا، گرنے والا ہو سکتا ہے وہ صبح صبح اپنا گوبھی کھا کر آ گئے ہو گھر سے، باسی گوبھی، کوئی بھی ایسا سالن آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اسٹامک، تو آپ گڑبڑ ہو جاتی ہے. بہت سی چیزیں انسان کو ہو جاتی ہیں، بندے کو گیس چڑھ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، بندہ بی پی لو ہو جاتا ہے، شوگر ہوتا ہے، شوگر لو ہو گیا، کچھ بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ گرے اور کہا کہ جی یہ تو پڑھ رہی تھی، تو اس چکر میں لمبی ہوگی بات. بشرا بی بی والی بات بڑی دلچسپ ہے نا. آپ سوچیں کہ ہم کس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں، کس طرح چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں. تو عمران خان کا کیونکہ اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، ابھی جو انہوں نے پیغام جاری کیا اپنے ٹویٹر ہینڈل پر، عمران خان صاحب پتہ نہیں کون استعمال کر رہا ہے، اس میں جو ان کے دعوے ہیں نا عمران خان صاحب کے، باقی تو بہت سی چیزیں ہیں، لندن پلان ہے اور 9 مئی جو ہے فالس فلیگ آپریشن تھا اور میری پوری کی پوری سیاسی زندگی جو ہے وہ پرامن رہی ہے، پرتشدد نہیں رہی. عمران خان اپنی پوری سیاسی زندگی میں ہر معاملے کا آپ ذکر کریں گے. 9 مئی آپ کو بتائیں گے، 18 مارچ آپ کو بتائیں گے، 14 اور 15 مارچ اسکپ کر جائیں گے. عمران خان کہتے ہیں کہ ختم ہے کہ جی مجھے رینجرز کے کپڑوں میں ملبوس فوجی کمانڈوز نے گرفتار کیوں کیا تھا. جو کچھ 14 اور 15 مارچ کو ہوا یا اس سے پہلے بنی گالا میں جس طرح جتھے کٹھے کیے جاتے رہے مسلح، یا زمان پارک میں جب 2-3 بار عدالتی اریسٹ وارنٹ پر پولیس گرفتار کرنے گئی، جو کچھ پولیس کے ساتھ کیا گیا، تو اس کے بعد کیا پولیس کے اندر اتنا حوصلہ تھا کہ عمران خان کو ہاتھ لگا دی؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ عدالتیں عمران خان کو کے حق میں آرڈر کرتی تھی. وہ ریاست کے خلاف پراپر دہشت گردی کی 14 اور 15 مارچ کو عمران خان نے پراپر، اور اس دہشت گردی کو لاہور ہائی کورٹ نے پروٹیکٹ کیا. عدالت نے کہا نہیں آپ نے اس کو گرفتار نہیں کرنا، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اور پولیس پیچھے ہٹ گئی، ڈیمورلائز ہو گئی. پولیس والوں نے کہا پھر خسمانو کھاؤ بھائی، ایسی کیوں کریے، ہم جائیں ڈنڈے کھائیں گالیاں کھائیں سارا کچھ کریں اور عدالت آرڈر کر دے کہ جی ہمارے لاڈلا اس کو نہیں کچھ کہنا. تو کوئی عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی جہاں سے ان کی سیاست شروع ہوئی ہے، اول شروع ہوئی ہے غیر آئینی طریقے سے پرویز مشرف کے ساتھ. 96 میں پارٹی بنائی تھی، لیکن سیاسی عروج یا سیاسی لائم لائٹس میں تو پرویز مشرف کے پولنگ ایجنٹ بن کر صدارتی ریفرنس میں آئے تھے نا، آئین اور قانون کے خلاف. دوسرا دھرنا عمران خان صاحب کا، پرتشدد دھرنا، تھانے توڑے گئے، جیو کے اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، پولیس افسران کو مارا گیا، ایوان صدر کا دروازہ توڑا گیا، اپنا پی ٹی وی پر حملہ ہوا، پارلیمنٹ پر حملہ ہوا. پھر 2016 لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال، جو کچھ اٹک پل پر کے پی کے کی پولیس اور کے پی کے ریسورسز کے ذریعے پی ٹی آئی نے کیا، سب کے سامنے ہے. پھر ریسنٹلی 25 مئی جو لانگ مارچ تھا 2022 کا، اس میں جس طرح اسلام آباد میں ڈی چوک پر آگ لگائی گئی، اپنا اس میں ریڈ زون میں آگے لگائی گئی، سب کو پتہ ہے. پھر 9 مئی آ جاتا ہے، 9 مئی کو جو کچھ کیا پورا، تو اور پھر یہ کہنا کہ جی میرے خلاف ایک لندن پلان تھا، یہ تھا وہ تھا، پتہ نہیں سازشیں تو ہوتی ہوں گی. بھائی آپ اپنا ثابت کریں کہ آپ نے کبھی لوگوں کو پرتشدد کاروائیوں سے کے لیے نہیں اکسایا. آپ تقریریں کرتے ہیں
ओए IG मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा, ओए SP मैं तुम्हें फेंटा लगाऊंगा बल्ले के साथ, ओए DC मैं तुम्हें देख लूंगा, और ये मेरे कारकुन तुम्हें फेंटे लगाएंगे, तो कारकुन समझते हैं कि फेंटा लगाना हमारा हक है। तो पुरतशद्दुद सियासत, पुरतशद्दुद तकरीर, नफरत, ये सारे आपकी सियासत के एलिमेंट्स हैं। आप वो करते रहें, बेशक आप जेल से बैठकर बड़े बड़े बयानात दें, आप 71 का हवाला दें या कोई और हवाले दें, आपकी सियासत कभी भी पुरअमन कानून और आइन के दायरे में नहीं रही। आखिरी बात, कल एक दोस्त से बहस हो रही थी, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा सारा कुछ इमरान खान साहब के साथ गलत हो रहा होगा, आप मुझे बताएं कि इमरान खान आइन और कानून पर अमल दरामद करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जब नहीं तो फिर अगर ताकत की बात है तो फिर ताकत में तो वो ज़्यादा तगड़ा होता है जो ज़्यादा ताकतवर हो, वही जीतता है, तो हो तो वही रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।